الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون تسبیح و تحمید کے پاکیزہ اور مقدس کلمات اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جس کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک، جس کی صفات بے مثال، جس کے اختیارات میں نہ کوئی برابر نہ کوئی شریک نہ کسی سفارش کا وہ پابند، اللہ کریم
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ خاص طور پر آخری نبی امام الانبیاء خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی ازواج پر اللہ کی خاص الخاص رحمتیں درود و سلام نازل ہو۔ اللہ کریم نے انسان کی دلچسپی کے لیے دنیا میں بہت سا سامان رکھا ہے، اور ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دنیا میں آرام بھی لیں، اپنی آنکھوں کو سکون بھی دیں، لذتیں بھی حاصل کریں، اور دنیا میں اس کی مصروفیات سے جتنا ہو سکے تسکین بھی حاصل کریں۔ دنیا میں بڑے مذاہب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نیک بننا ہے تو دنیا چھوڑنی ہوگی۔ عیسائی لوگ وہ کہتے ہیں کہ اگر دینداری میں، مذہب میں آگے جانا ہے تو پھر ان کے پادری لوگ شادی نہیں کرتے، ان کی راہبائیں وہ شادی نہیں کرتی، بچے نہیں پالتے، کاروبار نہیں کرتے، حتیٰ کہ کوئی اپنے لیے خوشبو، آرام دہ چیزیں، لذت کا سامان سب چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ سب کچھ مذہب کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ دنیا داری ہے۔ ہندو لوگ وہ بھی ایک عمر کے بعد اپنے آپ کو دنیا داری سے الگ کرنا ہی دین سمجھتے ہیں، سادھو بن جاتے ہیں، کشکول پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ میں 3 سروں والا ڈنڈا پکڑ کے وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ان کا بھگوان خوش ہوتا ہے۔ اور بھی بڑے مذاہب ہیں دنیا میں۔ بدھ مت کے لوگ وہ بھی دنیا سے کٹ جانے کو ہی اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتے تھے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، مسلمانوں کو ہم نے یہ ساری دنیا کی نعمتیں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ مسلمان سجیں سنوریں، خوبصورتی اختیار کریں، مزیدار چیزیں کھائیں، رزق حلال کے مزے لیں۔ دنیا میں بھی ہم ان کو دیتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر کسی کافر کے لیے نہیں، ساری نعمتیں ہی مسلمانوں کے لیے ہیں۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اپنی امت کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا دے، قل من حرم زینت اللہ، کہہ دیجئے یہ زیب و زینت کا سامان
جو اللہ نے نکالا کس نے حرام کیا؟ کب اللہ نے کہا کہ نہ کرو؟ کب اللہ نے اس سے منع کیا؟ اللہ نے تو یہ سجاوٹ کا سامان بنایا ہی بندوں کے لیے ہے۔ التی اخرج لعبادہ، یہ سامان اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا۔ فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جانوروں کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ ساری نعمتیں بنائی ہیں۔ جس طرح کھانے کی نعمتیں ہیں، اسی طرح اللہ نے یہ اچھے لباس کی نعمت بھی اللہ نے دی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اچھی خوشبو کی نعمت بھی دی ہے، پاک صاف رہنے کی نعمت بھی دی ہے۔ التی اخرج لعبادہ، یہ نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالیں۔ اللہ نے لفظ ان کے لیے استعمال فرمائے، زینت اللہ، یہ سجاوٹ کا سامان اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمایا۔ والطیبات من الرزق، اور اللہ نے یہ حلال اور پاک چیزیں کھانے والی یہ بھی اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے، مزیدار بنا کے کھاؤ، زندگی کی لذتیں لو، یہ سب پاکیزہ چیزیں اللہ نے نعمت کے طور پہ ان کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور دنیا میں تو کافر بھی استعمال کرتے ہیں، دنیا میں تو بے ایمان بھی ان نعمتوں کے ذائقے چکھتے ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا خالصۃ یوم القیامہ، یہ لذتیں، یہ آسائشیں، یہ مزے، یہ نعمتیں، یہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے، میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی، وہاں صرف ایمان والوں کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم کھول کھول کے اپنی نشانیاں علم رکھنے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ زبردستی مروں مروں کرنا، اپنے آپ کو کہنا جی میں نے کپڑے نہیں استری کر کے پہننے، اپنی عاجزی کے نام پہ اپنے اوپر مسکینی طاری رکھنا، جان بوجھ کے خود بھی ترستے رہنا، بچوں کو بھی ترساتے رہنا، اور دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے سمجھنا کہ یہ کچھ تقوی میں حرج آ جاتا ہے، سراسر غلط فہمی ہے۔ یہ رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، رہبانیت عیسائیوں کی خود ساختہ ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت عیسائیوں نے دنیا سے قطع تعلقی عیسائیوں نے خود سے گھڑ لی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کو یہ نہیں کہا، ہم نے ان کے اوپر یہ فرض نہیں کہا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ فرمایا کہ نکاح کرو، اور نکاح کرو، اپنے گھر آباد کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ خوش باش زندگی گزارو، اور بیوی کو بھی وہ پسندیدہ فرمایا جس کی طرف دیکھ کے خامد خوش ہو جائے۔ یہ روکھی پھیکی زندگی، زبردستی کی زندگی، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر پہلو سے اسلام کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی کے نام پر ہم لوگ اپنے آپ کو دین کی کئی بنیادی تعلیمات سے ہی دور کر لیتے ہیں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی ایک بچی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس بچی کا نام ہے ربیع بنت معاذ بن افرا۔ اس کی شادی ہے اور یہ دلہن خود اس حدیث کی راویہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ کسی کو اس کی صحت میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدہ ربیہ کہتی ہیں میں دلہن بنی، میرے گھر میں شادی کی تقریب، والد گرامی نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی تشریف لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے گئے۔ بچیاں اللہ کے نبی کے ارد گرد اکٹھی ہو گئیں، دف پکڑی ہوئی۔ فجعلت جویریات یضربن لنا بالدف، دف بجا بجا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گا گا کے اشعار سنانے لگ گئیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے سب سے مستند شارح ہیں، فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ جو جن کا کام ہی گانا بجانا ہے، ان کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، ان کو تو پرے ہی رکھو۔ لیکن اگر خوشی کا مقام ہے، شادی ہے، تقریب ہے، تو پھر گھر میں کوئی خوشی کا اہتمام کرنا اور گھر کے اندر رہتے ہی کوئی رونق لگانا اور گھر کی بچیوں کا کوئی دف بجانا، یہ مسنون ہے، یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فیہ اقبال الامام الی العرش وان کان فیہ لہو، وقت کا امام وہ بھی ایسے گھر میں ضرور حاضر ہو، ایسی تقریب میں ضرور جائے، چاہے وہاں دف بج رہی ہو، اللہ کے نبی وہاں گئے ہیں۔ اللہ کے نبی سے زیادہ متقی پرہیزگار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے، ایک جنگ میں واپسی ہوئی، ایک کالی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دف لے کے حاضر ہو گئی۔ حبشی خاتون کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے منت مانگی تھی، اگر میرے اللہ کے نبی اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد صحیح سلامت مدینے واپس آ جائیں، میں ان کے سر پہ کھڑے ہو کے دف بجا کے خوشی کا گیت گاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بی بی اگر تو نے منت مانگی ہے، اللہ کے ہاں تیری منت پوری ہو گئی، خوشی کی اللہ نے وہ گھڑی لا دی۔ فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، اب تو اپنی نظر پوری کر لے۔ اور رسول کریم کے سر پہ کھڑی ہو کے اس اللہ کی بندی نے دف بجا کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے لیے تو محمد الرسول اللہ سے بڑھ کے کوئی نیک ہے ہی نہیں، کوئی متقی ہے ہی نہیں۔ ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، ان کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ جان لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خصوصیات، اللہ نے ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی موجودگی میں کوئی غیر شرعی کام ہو، اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو چپ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ فوراً ٹوکنا، فوراً روکنا، غصے کا اظہار کرنا، منع کرنا، یہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری تھی۔ تو جب اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے، شریعت میں اجازت سمجھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا
مدینے والے چہل پہل میں زرق برق لباس پہنے خوشی کا اظہار کرتے، ایسے لگے جیسے کوئی تہوار، کوئی میلہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، کہنے لگے اللہ کے رسول 2 دن ایسے سال کے ہیں جب ہم کوئی تہوار مناتے ہیں، نوروز اور مہرجان۔ ساتھ والی بڑی حکومت ایرانیوں کی ہے، یہ ان کی عید کے دن ہیں، ان کی دیکھا دیکھی ہماری بھی برسوں سے عادت ہے۔ ان دنوں میں ہم بھی تیاری شاری کرتے ہیں، ہم بھی اچھا پہن لیتے ہیں اور ہم بھی یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم کو ان کے مقابلے میں 2 بہتر دن عطا فرما دیے، 2 خوشی منانے کے دن، 2 عید کے دن اللہ نے تم کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے کے لیے دے دیے۔ اب کسی قوم کی نکالی کرتے ہوئے تم کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فطری ضرورت ہے۔ اللہ نے پوری فرما دی کہ لو یہ تمہارے عید کے دن ہیں، ہم کسی کے پیچھے کیوں چلیں، کسی کی نقل کیوں کریں، ہمارا اپنا دین مکمل۔ اور سنن ابی داود کے کتاب الادب میں یہ بھی لکھا ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، یہ خوشی کا اظہار کرو، کھاؤ پیو، عید مناؤ۔ لِتَعْلَمَ الْيَهُودُ، تاکہ یہودیوں کو معلوم ہو جائے، أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، کہ مسلمانوں کے دین میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے۔ ان کو پتہ چل جائے دنیا کے کافروں کو کہ ہمارے دین میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے، فراخی ہے، کھلا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، صحاح ستہ کی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اور مسجد نبوی میں صحابہ اکٹھے ہوئے ہیں، دائرہ بنا ہوا ہے۔ حبشی لوگ اپنی بچیاں لے کے مسجد نبوی کے صحن میں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے کے آگے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ کے موڈے کے اوپر اپنی تھوڑی رکھ دی، ادھر سے جھانکنا شروع کر دیا، اور حبشی لوگ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ اچھل اچھل کے رقص کے انداز میں مسجد نبوی کے صحن میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عائشہ بس، عائشہ فرماتی ہیں، میں بار بار کہتی اللہ کے نبی تھوڑا اور دیکھ لینے دیجیے، اور ساتھ ہی فرماتی ہیں کہ اس بچی کا جو کم عمر ہے اس کے شوق کا اندازہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ مسجد پلید ہوئی، نہ تقوی میں فرق آیا، نہ عبادت گاہ کا تقدس پامال ہوا۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں مسجد کے صحن میں عید کے دن یہ پروگرام بھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ گھر کا ماحول دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہمارے گھروں میں تو بابا جی آتے ہیں، ماشاءاللہ لگ جاتا ہے، سناٹا طاری ہو جاتا ہے، بچے چھپ جاتے ہیں، کسی طرف سے آواز آئی تو بس اب ڈانگ پھرے گی۔ یہ کوئی اسلامی ماحول نہیں ہے۔
نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، بچے پیار کرتے، ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی کھیل فرماتے، گھر کا ماحول خوشگوار ہوتا، کبھی ان کے ساتھ ان کے کام میں لگ جاتے، کبھی کوئی طنز و مزاح، کبھی خوشگوار باتیں شروع ہو جاتی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث سماعت فرمائیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میری چھوٹی سی عمر نکاح ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دلہن بن کے آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی، ان کی سہیلیاں، مدینے کی انصار کی بچیاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہ بھی روز ہی کھیلنے کے لیے آ جاتی، کہتی ہیں کنت العب بالبنات، میں گڈیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، شادی ہوئی گڈیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ فربما دخل علی رسول اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا سہیلیوں کے ساتھ میں کھیل میں لگی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے، فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَا فَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَا، اللہ کے رسول گھر میں آتے، میری سہیلیاں گھر سے نکل جاتی اور باہر انتظار کرتی، جبھی اللہ کے رسول گھر سے نکلتے وہ پھر گھر میں آ جاتی، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی منع نہیں کیا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے صحن میں موجود تھے، اللہ اکبر۔ علماء نے یہاں پہ بحثیں بھی کی ہیں کہ یہ جو بت بنانے ہیں حرام ہے، مورتیاں بنانی ہیں حرام ہیں، لیکن یہ جو بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں گڈیاں یا گھوڑے وغیرہ، ان کی اسلام میں اجازت ہے۔ سیدہ عائشہ کھیلا کرتی تھیں، اس کو وہ بتوں اور مورتیوں کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے، یہاں اجازت کا معاملہ ہے۔ اور کوئی نیک آدمی سمجھے تو اپنی بیٹی کے لیے سنت سمجھ کے بھی کھلونے لا کے دے سکتا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ یہ خرچہ کرنا بھی حلال جگہ پہ خرچہ کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھیلنے کا سامان مہیا کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کے گھر میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، صحن میں کچھ چیزیں پڑی ہوئیں، ان کے اوپر کپڑا پڑا ہوا، رسول اللہ بیٹھے سیدہ عائشہ کے ساتھ، ہوا چلتی ہے، کپڑا تھوڑا سا ہٹتا، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک مٹی کا بنا ہوا گھوڑا سا معلوم، کہنے لگے عائشہ یہ کیا ہے؟ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ گھوڑا ہے۔ فرمایا اس گھوڑے کے تو پر بھی ہیں، یہ پر کیسے؟ جناب عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ نے سلیمان علیہ السلام کا نہیں سنا کہ ان کے گھوڑے کے بھی 2 پر تھے؟ اور سنن ابی داؤد کی روایت کے لفظ ہیں جب سیدہ عائشہ نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بھی 2 پر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ ان کی پچھلیں داڑھیں بھی نظر آنے لگ گئیں، اتنا ہنسے کہ داڑھیں بھی نظر آنے لگ گئیں۔ اللہ، وگرنہ آپ اکثر مسکرایا ہی کرتے تھے، منہ کھول کے کبھی ہنستے نہیں تھے۔ 2 باتیں اس میں سے سمجھ آتی ہیں، ایک تو دیکھیے کہ وہ بچی ہے سیدہ عائشہ، اس کے لیے کھیل کا سامان، دوسرا سیدہ عائشہ کو دیکھیے کہ بچپن کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی دین کی سمجھ عطا فرمائی ہوئی تھی اور وہ کتنے دینی معاملات کو سمجھتی تھیں، اور کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی معلومات کا اظہار فرمایا۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، کہتے ہیں دین کا علم اگر رسول اللہ کے بعد منتقل ہوا ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں تو آدھا دین کا علم سیدہ عائشہ نے آگے منتقل کیا ہے۔ دین کے علم کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک گھر کے اندر والا
ایک گھر سے باہر والا، گھر کے اندر والی ساری دینی معلومات، دینی تعلیمات سیدہ عائشہ نے امت کو بتائی ہیں۔ وہ ہماری محسنہ ہے، ہماری اماں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الزخرف، اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں بڑی نعمتیں بنائی ہیں۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ جنت میں جو چاہو گے پالو گے، آنکھوں کو لذت عطا ہو جائے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ بندہ جنت میں خواہش کرے گا یہ پھل کھانا ہے، درخت خود جھک جائے گا، پھل خود پاس آئے گا۔ حور و غلمان، بہتی نہریں، لمبے سائے، ہر قسم کا پھل، اللہ کی نعمتیں۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھوں کو لذت عطا ہوگی۔ بندے کو دیکھ کے سکون ملے گا، جدھر نگاہ اٹھائے گی اللہ اس کی نگاہ کو لذتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ زوال والی نعمت نہیں ہے، یہاں تو جو نعمت بھی لے کچھ عرصے کے بعد اس میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جنت کی نعمت کو زوال نہیں، یہ ایمانداروں کے لیے ہے، دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں بھی۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، سورہ الروم آیت نمبر 21، اللہ فرماتے ہیں، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا فرما دیں۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ احکام الحاکمین ہے جس نے تمہیں بیویوں سے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ لتسکنوا الیہا، کیا لفظ ہے جی؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ ان بیویوں سے تمہیں سکون حاصل ہو۔ اور بات سچ ہے، اگر میاں بیوی کا ذہن مل جائے، اگر دل مل جائے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ اور حدیث کے یہ بھی لفظ ہیں، جب دیکھے تو مسکرا اٹھے، خوش ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے بیوی اور خاوند کے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ پیدا فرما دیا، ایک دوسرے کے لیے مہربان۔ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اصل وہ رشتہ ہے۔ عورت اور مرد کی دوستی کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہیں، عشق کے دعوے فلاں۔ جو صحیح طریقہ وہ اسلام نے ہمیں دیا وہ کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح سے بڑھ کر کوئی قیمتی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی اللہ نے اجازتیں دی ہیں، دنیا کے مزے لو، حلال کے مزے لو، آنکھوں کو لذت دو، جو چاہو دنیا کی نعمتوں کو آزماؤ، لیکن ساتھ پابندیاں بھی ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور میرے بھائی یاد رکھیے، جو ان پابندیوں کو نبھا گیا اس کے لیے جنت کی نعمتیں بھی ہیں، اور جو کھلم کھلا دنیا کو استعمال کرنے لگ گیا، جو بے لگام ہو کے دنیا کے مزے لینے لگ گیا، پھر اس کے مزے ادھر ہی رہ جائیں گے، آخرت کے نہیں ہوں گے۔ تو ہم لوگ دنیا میں مزے لیتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ آخرت سے محروم نہ رکھ، آخرت اس سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔
سنن ابی داود، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل ما یلہو بہ ابن آدم فہو باطل الا ثلاثا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے وہ باطل ہے۔ کیا فرمایا؟ ما یلہو بہ ابن آدم، یہ نعمتیں، یہ مزے، یہ جو کچھ بھی ہے اگر اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے تعلق توڑ دے، پھر یہ باطل ہے۔ یہ روٹیاں، یہ لذتیں، یہ آسائشیں، یہ دعوتیں، یہ مزے، یہ دنیا کی زندگی اگر نماز سے محروم کر دے، اگر عبادت سے محروم کر دے، اگر مسجد سے لا تعلق کر دے، پھر یہ نعمتیں نہیں، یہ وبال ہے، یہ امتحان ہے۔ فرمایا ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے وہ باطل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، الا ثلاثاً، تین چیزیں ایسی اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی اجازت، رمیہ عن قوسہ، کسی مجاہد کا تیر اندازی کی مشق کرنا، جہاد کے لیے نشانے بازی کی مشق، فرمایا وہ جائز، وتأدیبہ فرسہ، اور جہاد کے لیے اپنے گھوڑوں کو سدھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کی دوڑیں لگوانا، یہ جائز۔ اور فرمایا وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش گپیاں لگانا، اس کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرنا، اس کے ساتھ دوستی کی باتیں کرنا، اس کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ، یہ بات حق سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ حقوق ہیں، جس طرح ماں کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، اس طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں، اس طرح خاوند کے بھی حقوق ہیں۔ ان حقوں میں سے، ان حقوق میں سے یہ حق ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرے، اس طرح خاوند کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی بیوی اس کو سج سنور کے دکھائے۔ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ حق کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کے بھی عجیب معاملات ہیں، آدھی آدھی رات تک ہم لوگ میچ ہی دیکھتے رہتے ہیں، ساری ساری رات لگے ہیں، کوئی بندہ ساری رات موبائل پہ لگا ہوا ہے، کسی کی مہندی کا فنکشن ہی 2 بجے ختم ہوتا ہے، شادیوں میں بندہ ساری رات کیا کرتا رہتا ہے۔ اور جب اللہ نے تمہیں دنیا کے مزے لینے کی اجازت دی ہے تو حلال کر کے کھاؤ، یہ حرام رستے کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاؤ، تو یہ آدھی آدھی رات تک شادیوں کے فنکشن، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر دین کی مخالفت کی، رسول اللہ کی مخالفت کی، کیا ملے گا تمہیں جب اللہ نے حلال کا رستہ دیا ہے؟ صحیح بخاری کے لفظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کان یکرہ النوم والحدیث بعدہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے، مغرب کے بعد ہی سو گیا، عشاء سے پہلے ہی سو گیا، اس کو اللہ کے نبی پسند نہیں فرماتے تھے۔ والحدیث بعدہا، اور عشاء کی نماز کے بعد گپیں لگاتے رہنا، گفتگو کرتے رہنا، اس کو بھی ناپسند فرماتے۔ عشاء کی نماز پڑھی، سو جاؤ، کھانا پہلے کھاؤ، نماز پڑھو، سو جاؤ۔ جب عام باتیں ان کی اجازت نہیں ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو پھر یہ جو موبائل پہ آدھی آدھی رات تک لگے رہتے ہیں، ان کی اجازت کہاں سے نکل آئی؟ یہ تو ایمان نہیں، یہ تو سیدھی سیدھی بے ایمانی والی زندگی ہو گئی۔ اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا 2-3 کاموں کی عشاء کی بعد اجازت ہے، بس
ایک تو میاں بیوی کے آپس میں خوشگوار تعلقات کی، دوسرا جو سورہ نوح میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے رات بھی تبلیغ کی دن بھی تبلیغ کی۔ تو یہاں اتنی اجازت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دین کی تعلیم کا، دین کی تبلیغ کا کوئی سلسلہ ہو تو اس کی اجازت ہے، کوئی درس قرآن، کوئی ترجمے کی کلاس یا اس طرح کے معاملات۔ یہ جو ہم نے گلیوں میں کبھی لائٹیں لگا کے کرکٹ میچ ہو رہا ہے، حرام ہے۔ یہ جو آگے پیچھے پردہ کر کے پھرتی ہیں بھئی شریف گھرانوں کی بچیاں ہیں، اور جب شادی ہو جائے تو پھر ان کو بنا سنوار کے سجا کے آگے ڈھولکی لگا کے جناب وہ ہاتھوں میں موم بتیاں پھڑ کے بازاروں میں لیے پھرتے ہو۔ یہ بے حیائی ہے، یہ سارے دین کا بیڑا غرق کر دیا تم نے۔ ان باتوں کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں اے میرے نبی ان کو بتلا دیجئے جو دین کو مذاق بنا لے، جو دین کو کھیل تماشا بنا لے، ایمان والوں کو حکم دے دیا ان سے تعلق توڑ لو، ان سے ناطے توڑ لو۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے اللہ کے نبی جو دین کو کھیل تماشا بنا لیں ان سے تعلق توڑ دو۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی زندگی کی کشش نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک لمحہ تو یہ ہے، دوسرا یہ جو ہمارے لوگ کوئی نعت پڑھتا ہے تو جناب پورا میوزک چلا کے پڑھتا ہے۔ ہاں جی اللہ معاف کرے، اب دین کی تبلیغ کے دین کے نام پہ آتے ہیں، پارلر سے تیار ہو کے نعت خواں آ رہا ہے، نوٹ برسائے جا رہے ہیں، پورا تماشا لگا ہوا ہے، اور تم نے دین کو بھی کھیل تماشے کے انداز میں لے لیا۔ اور کہاں کے بھٹکے ہوئے ہو تم؟ اور یہاں تو وضو کرنا تھا، اللہ کے نبی کی نعت پڑھنی ہے، یہاں تو ادب سے سر جھکانا تھا، اللہ کے نبی کی نعت پڑھنی ہے، یہاں تو رونگٹے کھڑے ہو جانے تھے، اور یہ تو پل صراط پہ گزرنے والی بات ہے کہ نعت پڑھتے ہوئے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے کہ رسول کریم کا ذکر کرنا ہے۔ اور تم نے وہاں بھی اپنے گروپ بنا لیے، وہاں بھی میوزیکل پروگرام چلا دیا، وہاں بھی بھڑکیلے لباس پہننے شروع کر دیے، وہاں بھی وہ ناچنے والوں کی طرح نوٹ پھینکنے شروع کر دیے۔ اور کیا کر دیا تم نے؟ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے مزے لینے کی اجازت دے، مگر اللہ اس کی لگائی ہوئی پابندیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، آخر میں ایک دکھ والی بات ضرور کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری دینی غیرت زندہ فرما دے۔ کافر لوگ ہمارا امتحان لیتے رہتے ہیں، کبھی ہمارے نبی کی توہین کر کے، کبھی قرآن مجید کی توہین کر کے۔ آج بھی ان ملکوں نے قرآن مجید کو جلایا ہے، اور ہم لوگ بس مذمت ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری غیرت کو زندہ فرما، اس امت کا جہاد سے تعلق دوبارہ قائم فرما دے۔ ان کافروں کا جہاد کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم نے بڑے بڑے، ہر ملک نے 60 کے قریب مسلم ملک ہیں، ہر ملک نے اپنی بڑی بڑی فوج رکھی، بڑا بڑا اسلحہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ان کے اندر جہادی روح بھی پیدا فرما، اللہ ان کے اندر ایمان اور قرآن کی محبت بھی پیدا فرما۔ اب عوام تو بیچاری سڑکوں پہ اپنے ہی رستے بند کر رہی ہے، اپنے لیے ہی احتجاج کر رہی ہے، لیکن جس جگہ پہ انٹرنیشنل لیول پہ جہاں مسلم ملکوں کے سربراہوں کو اس توہین کو اپنی بے عزتی اور بے غیرتی والی زندگی سمجھنا چاہیے، وہاں خاموشی ہے۔ اللہ تعالیٰ
اسلام کی عزت کو دوبالا فرما، اسلام کی نصرت کو دوبالا فرما۔ ضلع کونسل ہال میں آج احتجاجی ریلی ہو رہی ہے 2 بجے، دوستوں